مولانا ایک اور چیز میں اکثر دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پانے کے بعد جو ہے صحابہ میں اختلاف ہو گیا، اور اس کے اوپر لوگ بڑا مختلف اوپینین رکھتے ہیں. کوئی ایک طرف ہے بالکل، اور کوئی جو ہے مطلب کہ صحابہ جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے. تو وہ پس منظر سارا کیا تھا، اور ان کے اختلاف جو صحابہ کا اختلاف ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں کیسا اپنا رویہ رکھنا چاہیے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، بیٹا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. بیٹا وہ لوگ تھے جو گزر گئے، جو اچھا کیا ان کو ملے گا، جو برا کیا ان کے سر پہ پڑے گا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یہ ہے اس کا صحیح جواب جو قرآن نے دیا ہے کہ مجھ سے تھوڑا ہی پوچھا جائے گا، مجھ سے تو میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے زندگی کیسے گزاری. اور وہ واضح سوالات ہیں، یہ وہ مباحث ہیں جن کو چھیڑ کر خلجان بڑھے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تیسرا سوال اہم ہے، اور جو یہ چیزیں ہمیں بھی فیس کرنا پڑتی ہیں، اور یقیناً یہ جب سوال آیا تو ان کو بھی یقیناً یہ دشوار ہوئے ہوں گے کہ اہل سنت کے اندر جو ناسبی اور یزیدی ٹائپ لوگ گھسے ہوئے ہیں وہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک ان کے زوم میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ مضبوط آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام اور یزید کے مسئلے سے متعلق قیامت کے دن پوچھا ہی نہیں جائے گا تو اس پر بحث میں الجھنے کا کیا فائدہ ہے، اور اس پر سکوت ہی اختیار کرنا چاہیے. تو میرا سوال یہ ہے، آپ تو جواب دیں گے، کہ یہ پہلے گھنٹے میں یا پہلے 10-20 منٹ جو بحث ہوتی ہے تو اس میں سکوت کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں، وہ سکوت کا مطلب انہوں نے چینج کر دیا ہے. اچھا، سکوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ بولتے رہے وہ ٹھیک ہے، آپ سکوت اختیار کریں، یہ مطلب ہوتا ہے سکوت کا. میں اس سوال کے اوپر 2 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ میں مختصر سے وقت میں یہ کیڑا نکالوں. یہ موسٹ آسکڈ کوسچن ہے اس وقت، اور وہ بھی صرف اس لیے بنا ہے کہ میں نے کچے چٹے کھول دیے ہیں آل امیہ کے، بخاری اور مسلم کی روشنی میں. اب ان کو پڑ گئے ہیں ہاتھ پاؤں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں سکوت اختیار کرے. جب آپ لوگ ناسبیت پھیلا رہے تھے، ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، یزیدیت پھیلا رہے تھے، اس وقت آپ لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں آئی ہے. اس وقت اگر آپ کو کہتے بھی تھے سکوت اختیار کریں تو آپ کہتے تھے نہیں جی نہیں، یہ بڑا ضروری ہے، یہ آج کل بدعت پھیلی ہے، ہم نے اس پہ بولنا ہے، یہ کرنا ہے. اب جب آپ کو آ کے کسی نے کنفرنٹ کرنا شروع کیا ہے، اور آپ کا پورا کچا چٹا کھول کے بخاری مسلم کی روشنی میں یہ ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے، 200 احادیث میں نے اس میں جمع کی ہیں، اکثر بخاری مسلم سے، واقعہ کربلا کے پس منظر کے اوپر. یہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوئی. اب ان کو پڑ گئے ہاتھ پاؤں، اور یہ کہہ رہے ہیں وہ جی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پہلے میں تو الزامی جواب اس کا دیتا ہوں، الزامی جواب پھکی والا، اینٹی وینم لاجیکل آنسر اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ دماغ میں ڈرل ہو، کوئی بات اندر داخل ہو. مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 کے اندر یزید کو رضی اللہ عنہ کہا، As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him. اس وقت کون کون سے علماء تھے اہل حدیث کے یا دیوبند کے؟ بریلویوں کو بھی تھے لیکن وہ بھی اپنی حاضری لگا رہے تھے، ان کو چھوڑ دیں. شیعہ نے تو بولنا ہی تھا کہ جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ کہا ہو کہ آپ سکوت اختیار کر لیں، کسی نے بھی نہیں کیا، مزہ لے رہے تھے اس کا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009 میں یہ فتنہ اٹھایا، میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے میں ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں، علمی اختلاف اپنی جگہ. میں نے جب اس کو کنفرنٹ کیا، اس کو علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا، تو یہ سارے ہمارے پیچھے پڑ گئے. یعنی آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ بھی بندی لگاتے ہیں. اس کو کوئی نہیں کچھ کہہ رہا. جب ہم نے جواب دیا تو سارے ہمیں کہنے لگے جی آپ سکوت اختیار کر لیں. تو سکوت کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ آل امیہ کو آپ ننگا نہ کریں، اہل بیت کی آپ جتنی مرضی گستاخیاں کر لیں، ان کے دشمنوں کو جتنا مرضی بڑھا چڑھا کے بیان کریں، اس پہ یہ راضی رہتے ہیں. وہ تو پھر غزوہ بدر بھی ہو چکی ہوئی ہے، تو رمضان شریف میں آپ غزوہ بدر کے اوپر کیوں جمعے پڑھاتے ہیں؟ ختم کریں، غزوہ احد پہ ختم کریں، میلاد کے بھی سب کچھ پروگرام ختم کریں. نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، فوت ہو چکے، جنتوں میں زندہ ہیں، لیکن اب دنیا میں تو نہیں ہے. ان چیزوں کو یاد کیوں رکھا جاتا ہے؟
زندہ قومیں اپنے ماضی کے واقعات کو یاد رکھتی ہیں. پھر پورے کا پورا قرآن انسانی تاریخ کے کتنے بڑے بڑے واقعات بتاتا ہے جو ختم ہو چکے ہیں. برادران یوسف فوت ہو چکے ہیں لیکن آج تک قرآن میں عبرت کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنے بھائی کے ساتھ کیا. اور برادران یوسف وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی پیغمبر ہے, بھائی بھی پیغمبر ہے, ڈبل صحابی ہیں, لیکن آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے. تو کوئی اسے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ گستاخی ہو گئی ہے. اور ظالموں اس آیت کا ترجمہ ہی تم لوگوں نے بدل دیا. یہ تو کانٹیکسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں, ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آ جائے گی. تو اللہ نے فرمایا تلک امت قد خلت, وہ بڑی نیک امت تھی, وہ تو جا چکی ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے ان کے نیک اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. لہا ما کسبت ہے, علیہا کے ساتھ نہیں ہے. علیہا ہو تو ان کی گناہ کا وبال ان پہ, تمہارے گناہ کا وبال تم پہ. ان نیکیوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ کسی پرانے بزرگوں کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی. یہ نہیں بات ہو رہی کہ پرانے بزرگ اپنی برائیاں ساتھ لے گئے اور تم بھی اپنی برائیاں ان کو چھوڑو, ان کو ڈسکس ہی نہ کرو. یہ قرآن بات کیسے کر سکتا ہے؟ قرآن تو خود پرانوں کی غلطیوں کو ڈسکس کرتا ہے عبرت کے لیے. تو ترجمہ ہی بدل دیا. یہ یہودیوں کو ٹانٹ کیا گیا تھا کہ تم ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو ابراہیم کی نسبت ہمیں کام آئے گی, ان کے نیک مال تو وہ ان کے نیک مال ان کے لیے تھے. ہم ویسے کر رہے یہی ہیں, یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اس کے لیے, اس کو کنڈیم کرنے کے لیے تھا. انہوں نے پکڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل کے اور ہی مطلب اس میں سے نکال دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بندے چھوڑ دیے جاتے ہیں نا ایسے لوگوں پہ. پھر جو جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. آؤ علمی کتابی بات کرو. تو ان سے یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ دفاع صحابہ کانفرنسز کرتے ہیں تو قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے صحابہ کرام کے دفاع کے اوپر کانفرنسیں کرنی ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہے کسی حدیث میں آیت میں؟ نہیں. تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہاں پوچھا جائے گا. تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں پوچھا جائے گا, بالکل پوچھا جائے گا. سورہ تکاثر میں آتا ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اس قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی. کیٹیگوریکل ہے. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57 کیا ہے؟ آیت درود سے اگلی, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد, موت کے بعد بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. تو جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں ان سے پوچھا نہیں جائے گا. تو یہ ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہوا ہے اپنی کمزوریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. خود جو کچھ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں گے پوچھا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟